الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الحج عرفہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ سب ساتھیوں کو معلوم ہے کہ ہم ایام ذی الحجہ کے مبارک ایام سے گزر رہے ہیں۔ یہ ایام سستی کے نہیں ہے، یہ ایام سونے کے نہیں ہے، یہ ایام خرید و فروخت کے نہیں ہے، بلکہ یہ ایام آخرت کو بنانے کے لیے ہے۔ اب ان ایام میں سے عرفہ کے دن ہم سے قریب آ رہا ہے، اس دن کے لیے اپنے آپ کو ہمیں تیار کرنے ہیں۔ یقیناً ہر وہ انسان تیار ہو سکے گا جو پہلی تاریخ سے اعمال سے جڑا رہا ہے، اور ہر وہ انسان تیاری نہیں کر سکے گا جو پہلی تاریخ کو قدر نہیں دی ہے۔ دیکھیے، جو دو گھوڑے سوار ہو اور وہ سبقت کرے، جو خالی ہیں، جس کے پاس کوئی وزن نہیں ہے وہ آگے سبقت کر سکتا ہے، اور جس کے پاس وزن ہے وہ کچھ مقابلہ کر کے اور بیچ میں جا کے تھک جاتا ہے، ٹھہرتا ہے۔ تو یہ اس طرح ہے، ذی الحجہ کے یہ 10 دن کے اعمال اس طرح ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو اعمال سے متصل کی ہے، منسلک کی ہے، اعمال کرتے رہیے، شروع کیے اعمال، تو آپ گویا کہ مقابلہ کرنے میں اپنے آپ کو تیار کر چکے ہیں، آپ کے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر آپ نے سستی سے کام لیا ہے تو ابھی بھی وقت ہے، کیونکہ عرفہ کے دن آپ سے گزرے نہیں ہے۔ عرفہ کے دن تکمیل دین کا دن ہے۔ صحیحین میں ہے کہ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کے کہنے لگا کہ تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہم پر نازل ہوتی اس دن کو ہم عید مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ یہودی نے کہا کہ یہ آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک عز و جل نے اس آیت میں اتمام الدین کا اعلان کر دیا ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا ہے، اور دین اسلام کے دین ہونے پر تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ آیت جس جگہ پہ نازل ہوئی ہے اور جس دن نازل ہوئی ہے، ہمیں اس جگہ کے بارے میں علم ہے اور اس دن کے بارے میں علم ہے۔ یہ آیت عرفہ میں نازل ہوئی ہے اور جمعے کے دن نازل ہوئی ہے۔ تو میرے بھائی، عرفہ کے دن عام دنوں کی طرح کوئی دن نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو عرفہ کے دن کے لیے تیار کریں۔ اس دن آپ فجر کی نماز سے لے کر کے مغرب کی نماز تک اپنے طریقہ کار کو بنا دے کہ مجھے اس دن کو کیا کیا کام کرنے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن کے بارے میں فرمایا ہے کہ سب سے بہتر دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کی ہے۔ تو یہ دعا ہم میں سے کسی کو یاد ہے کہ نہیں ہے؟ اس دعا کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ اس دعا کو عرفہ کے دن سے ہم سیکھیں اور اس دعا کو کثرت سے عرفہ کے دن پڑھے۔ رسول اللہ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ، اس دعائے عرفہ کے ساتھ توحید کا تعلق ہے۔ فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، ساری کائنات کی بادشاہت اسی کے لیے ہے اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو تکبیرات مطلق اور تکبیرات مقید جو عرفہ کے فجر کی نماز کے بعد سے شروع ہوں گے 13 تاریخ کی مغرب تک، تکبیرات مطلق بھی ہم کہتے رہے۔ تکبیرات مطلق پہلی تاریخ سے ذی الحجہ کے پہلی تاریخ سے شروع ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ہمیں ہر وقت یہ تکبیرات ہم کہیں، لیکن تکبیرات مقید جو نمازوں کے فرض نمازوں کے بعد جو تکبیرات کہتے ہیں وہ عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کی نماز فجر کے بعد سے شروع کرنے ہیں۔
وہ بھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ اور اپنے لیے، مسلمانوں کے لیے ہمیں اس دن خوب دعا کرنی چاہیے۔ تو ایک تو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور باقی جامع دعاؤں سے دعا کرنی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا کر اور آخرت کی بھی بھلائی عطا کر، ہمیں جہنم کی آگ سے ہمیں نجات عطا کر۔ اللہ تبارک عز و جل ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مبارک ایام کو اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے لیے دعا کرے اور گزرے ہوئے مسلمانوں کے لیے دعا کرے، اپنے والدین کے لیے دعا کرے اور اپنے ہی رشتہ داروں کے لیے دعا کرے۔ اس دن کو دعا کے لیے خاص کرے اور اس دن کو عبادات کے لیے، اعمال صالحہ کے لیے۔ دیکھیے اللہ تبارک عز و جل کا کتنا احسان ہے، حاجیوں کی مغفرت عرفہ کے میدان میں اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، اور باقی جو حج کرنے کے لیے نہیں جا سکے ہیں ان کے لیے اللہ نے ان کو موقع غنیمت عرفہ کے دن کو عطا کر دیا ہے۔ آپ اپنی مسجد میں، اپنے گھر میں آپ بیٹھے دعا کرے، تکبیرات کہتے رہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی وحدانیت کا اعلان کرے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ تبارک عز و جل تمام کائنات کی بادشاہت اللہ کے لیے، اور تمام تعریفیں اسی ذات کے لیے۔ اللہ تبارک عز و جل تمام چیزوں پر قادر ہے۔ یہ اعلان آپ کر لیا کرے۔ اللہ تبارک عز و جل ہم سب کو سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی رسولنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفہ کے دن کی فضیلت میں سے عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا غیر حجاج کے لیے۔ حجاج تو حج میں مصروف رہیں گے، اور جو حج پر نہیں جا سکے ہیں تو ان کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا تو مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔